اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے رہنما عمران اسماعیل اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہماری سیکٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے ان کو مندرجہ ذیل اپنے اعتراضات اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں جو ہم مسلسل الیکشن کمیشن کو لکھ کر بھی دیتے رہے ہیں اور آج بھی ہم نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ وہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری آبجیکشن ہے کہ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کراچی میں پیپر نہیں چھپنے چاہیے تھے، کیونکہ جس شہر کا الیکشن ہوتا ہے اس کے بیلٹ پیپرز دوسرے شہر میں چھپا کرتے ہیں۔ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کراچی میں خاص طور سے ایم کیو ایم کے امپلائیز ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں سے بیلٹ پیپرز چوری ہوں گے۔ سیکرٹری صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیریل نمبر نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جس پولنگ اسٹیشن پہ جتنے سیریل نمبر کے ساتھ پیپر جائیں گے ان کے سیریل نمبرز ہمیں پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ ہم اس کو نوٹ کر سکیں۔ پریزائڈنگ آفیسرز ہم نے سیکیورٹی ان کو کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے دیں اور کراچی سے باہر کے دیں۔ جو ہماری ڈیمانڈ نہیں مانی گئی ایز اٹ از، اور اس میں سندھ گورنمنٹ کے بھی امپلائیز ہیں اور سارے امپلائیز جو فیڈرل گورنمنٹ سے لیے ہیں وہ بھی کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اگر پریزائڈنگ آفیسر کسی جماعت یا کسی شخصی طور پہ یا ذاتی طور پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے کراچی کا مکین ہونے کے ناطے، وہ میرے سے بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے، وہ جماعت اسلامی سے بھی ہو سکتا ہے اور ایم کیو ایم سے بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے، تو ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ بائیو میٹرک سسٹم انہوں نے ہم سے معذرت کر لی ہے کہ وہ اب انفورس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ وہ ٹیکنیکل وجوہات کیا ہیں وہ ہمیں تفصیلاً نہیں بتائی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وقت کی کمی کے باعث، کیونکہ یہ بہت دیر سے بات ہوئی، اگر یہ 1 مہینہ پہلے بات ہوتی تو شاید وہ ٹیکنیکل سپورٹ اس کی لے لیتے، لیکن بہرحال قوم کا اربوں روپیہ بائیو میٹرکس پہ لگا ہے تو ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا نادرا سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ جو ایکوپمنٹ آپ نے اربوں روپے کا خریدا ہے اگر وہ ایک کانسٹیٹوئنسی کے اوپر بھی نہیں کام کر سکتا تو وہ پھر پورے ملک کو کس طرح اس میں کام میں لیں گے۔ ایم کیو ایم کی جو ہائی ہینڈڈنیس ہے، جو وہ ہمارے ساتھ کارروائیاں کر رہے ہیں روز ڈیلی بیسس پہ، جو برتاؤ ہے اس کی ہم نے شکایت کی ہے۔ جو ہمارے ساتھ جناح پارک میں ہوا، جو ہمارے کریم آباد کیمپ کو آگ لگائی گئی، ہماری ہر ریلی میں پتھراؤ اور ڈنڈے برسائے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لینے سے قاصر رہی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو بہت یہ بات ہم نے ان سے گزارش بھی کی، ہم نے ڈیمانڈ بھی کی کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور ایم کیو ایم سے اس کی بات پوچھ ضرور کریں۔ گنتی رینجرز کی موجودگی میں ہونی چاہیے۔ گنتی یہ یعنی کہ 5 بجے اگر الیکشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو رینجرز گھر نہ چلے جائیں بلکہ اپنی موجودگی میں فارم 14 کے ایشوئنس تک گنتی میں رینجرز اپنا کردار ادا کرے۔ اور فارم 14 پہ تھم پرنٹ ہوگا۔ فارم 14 کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر کے ساتھ ساتھ تھم امپریشن بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ پھر بعد میں ڈینائی نہ کر سکیں ریزلٹس کو کہ جی یہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم علاقے سے لوگوں کے آئی ڈی کارڈز کلیکٹ کر رہی ہے، اس کی ہم نے پہلے بھی شکایت کی تھی اور آج بھی ہم نے یہاں پہ شکایت کی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ ہم نے جو مارک کیے ہیں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں 4 گوسٹ پولنگ اسٹیشن ہیں جس کی آج ہم نے لسٹ پرووائڈ کر دی ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ زبیدہ حاجمانی اسحاق آباد، جی سیریل نمبر 156 157 پولنگ لسٹ کے اندر 156 اور 157۔ سٹی کالج موسیٰ کالونی 47 سے لے کے 51 تک سیریل نمبر ہے اس کا۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول اور سراج الدین کالج ایف سی ایریا 51 اور سراج الدین کالج ایف سی ایریا سراج الدولہ کالج ایف سی ایریا، اس کا ہم نے آج یہاں پہ ریٹرن دے دیا ہے اور ان سے ریسیونگ بھی لے لی ہے الیکشن کمیشن سے، انہوں نے آرڈرز بھی کر دیے ہیں اور انہوں نے ابھی یہ آرڈر بھی کیا ہے کہ جی وہ خود یہاں الیکشن کمیشن کا عملہ جا کے فزیکلی چیک کرے گا اور ہمیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ یہ اگر گوسٹ اسٹیشن نکلے جیسا ہم نے ڈیمانڈ کی ہے
تو ان کو فوراً لسٹ سے خارج کیا جائے گا اور شٹ ڈاؤن کیا جائے گا ایک ایک کر کے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال کے طور پہ سٹی کالج جو موسیٰ کالونی میں ہے, یہ سٹی کالج نہیں ہے, اے پی ایم ایس او کا دفتر ہے اس ایڈریس پہ. اگر آپ ایڈریس ٹریس کر کے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اے پی ایم ایس او کا دفتر ہے. زبیدہ حاجمانی نام کا کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے اس علاقے کے اندر. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ چیزیں آپ کو ملیں گی. اچھا یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ مقامی لوگوں کو نہ لگایا جائے, جماعت کا بھی مطالبہ ہے, تو آپ الیکشن کمیشن سے یہ کیوں نہیں مطالبہ کر دیتے کہ جتنے بھی NH40 کا الیکشن ہے اس کو منگو پیر یا سائڈ ایریا یا گلشن حدید کی طرف لے جایا جائے تاکہ مقامی لوگ ووٹ ڈالنا نہ سکے, اب ابھی خود ہی ووٹ ڈالتے ہیں. عجیب سوال ہے آپ نے. عدم اعتماد بھائی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے لیے سارے اقدامات کر رہے ہیں. مقامی لوگ ہی ڈالیں گے ووٹ, اور کون ڈالیں گے؟ مقامی لوگوں کو نہ میں لگایا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ اگر آپ واٹر بورڈ سے لوگ لیں گے تو اس میں تو ایم کے امپلائیز ہیں. کراچی کے مقامی لوگوں کا جو ووٹر ہے میں کراچی ہائٹس پہ مکمل اعتماد ہے. میری بات سن لیں پوری آپ. مجھے کراچی ہائٹس پہ مکمل اعتماد ہے, میں خود بھی کراچی ہائٹ ہوں. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک میں ایگزامپل آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ اسحاق صاحب ہیں, یہ ہے نہیں, میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. وہ اسحاق صاحب سے جا کے کہتے ہیں کہ اسحاق صاحب آپ کا بچہ بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھتا ہے, صبح 8 بجے کورولا AEH 424 میں جاتا ہے, خیال رکھیے گا. تو وہ تو بیچارہ ڈر جاتا ہے. کراچی میں ہو نہیں رہی ہے خوف, یہی تو فضا کراچی میں قائم ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں جو یہ بات کر رہے ہیں, سن لیں شکایت کی گئی ہے تحریری طور پر کہ دوسرے صوبوں سے لائے جائے انتخابی عملہ. ہماری یہ پہلے بھی کورٹ میں بھی رہی ہے, اور یہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کو لایا جائے کسی بھی صوبے میں, کیونکہ جو صوبائی امپلائیز ہوتے ہیں وہ لوکل پولیٹیشینز کے انفلوئنس کے اندر ہوتے ہیں. صرف اتنا ہم نے کہا ہے. کوئی بھی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن موسٹلی میٹ نہیں ہو رہی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں جو نیوٹرل الیکشن یا شفاف الیکشن انتخاب ہونے کی طرف نشاندہی کریں تھی, وہ ڈیمانڈز ہماری تھیں. اس میں سے کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا اور فلانے کو نقصان ہوگا. اور اگر کسی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے شفاف انتخابات سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھپا میں ملوث رہی ہے. تھینک یو.